ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے واقعات اور معجزات بیان فرمایا ہے۔ ان واقعات میں ایک حیرت انگیز واقعہ اصحاب فیل اور ابابیل کا واقعہ ہے جو قرآن کریم کے سورہ فیل میں بیان ہے۔ دوستوں، اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ آخر کیوں یمن کے بادشاہ ابراہہ نے کعبہ پر حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے مقدس گھر کی حفاظت کے لیے ابابیل پرندے کے جھنڈ کو روانہ کیا اور ابراہہ کا کیا انجام ہوا۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور پسند آنے پر سبسکرائب کر لوگوں میں بھی ضرور شیئر کر دیں۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل عرب میں بہت سے ایسے واقعات اور معجزات رونما ہوئے جو تاریخ میں تحریر ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے جنوب میں واقع ملک یمن میں ابراہہ نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ ابراہہ نصرانی تھا اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا سپہ سالار تھا اور جنگوں میں بادشاہ کا وفادار ثابت ہوا، اس لیے نجاشی نے ابراہہ کو ملک یمن کا بادشاہ بنا دیا۔ جب ابراہہ کو پتہ چلا کہ عرب کے لوگ کعبہ کو نہایت مقدس مانتے ہیں اور ہر علاقوں سے لوگ جوق در جوق کعبہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، تو اس نے یمن کے دارالخلافہ صنعا میں ایک نہایت خوبصورت اور عالیشان چرچ بنوایا اور اس نے پورے جزیرہ عرب میں اعلان کروا دیا کہ کعبہ شریف کی زیارت کرنے کے بجائے اس گرجا گھر کی زیارت کرے تاکہ عرب کے بجائے یمن کی عظمت بڑھ جائے اور زیارت کے بہانے وہ لوگ کچھ مال بھی کما لے۔ جب مکہ والوں کو اس بات کی خبر ہوئی تو ہر قبیلے کے لوگ غصے سے غضبناک ہو گئے، جبکہ زیادہ تر قبیلے مشرک تھے، پھر بھی کعبہ شریف کی عزت و احترام کرتے تھے، لہٰذا مشرکین عرب ابراہہ کی اس حرکت سے خفا تھے۔ بنو کنان کا ایک شخص غصے کی حالت میں ملک یمن روانہ ہو گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں داخل ہو کر گرجا کے ایک حصے کو آگ لگا دی اور دوسرے حصے میں نجاست و گندگی پھیلا دی۔ جب اس بات کی خبر ابراہہ کو ملی تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور قسم کھائی کہ وہ اپنے اس عبادت خانے کی توہین کا بدلہ خانہ کعبہ کو ڈھا کر لے گا، اور اس نے ہاتھیوں کی ایک فوج جمع کی اور مکہ پر حملہ کے لیے نکل پڑا۔ ادھر مکہ کے بڑے بڑے قبیلے اپنی فوج لے کر ابراہہ کے مقابلے کے لیے آگے آئے، لیکن ہر قبیلہ بنو سلیم، بنو اسد، بنو ثقیف اور بنو غطفان سب ابراہہ کے فوج کے آگے شکست کھاتے گئے۔ جب ابراہہ کی فوج طائف پہنچی تو ابراہہ نے وہاں قیام کیا اور ایک دستہ مکہ روانہ کیا۔ مکہ کے قریب سپاہیوں نے بہت سے مویشی اور اونٹ دیکھے جسے انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے تھے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور خانہ کعبہ کے متولی اور قبیلہ قریش کے سردار بھی تھے۔ جب اس واقعے کی خبر عبد المطلب کو ملی تو آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے ابراہہ کے لشکر میں آئے اور ابراہہ سے ملاقات کرنے کی درخواست کی۔ جب یہ خبر ابراہہ کو ملی کہ عرب کے سردار اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا۔ جب عبد المطلب اندر داخل ہوئے اور ابراہہ نے دیکھا کہ ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت خوبصورت و نورانی چہرے والا شخص ہے تو ابراہہ متاثر ہو کر اپنے تخت شاہی سے اتر آیا اور نہایت عزت کے ساتھ کہا، فرمائیے سردار قریش، یہاں آپ کے تشریف لانے کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے فرمایا، آپ کے سپاہی ہمارے مویشیوں اور اونٹوں کو قید کر لائے ہیں، وہ ہمارے سپرد کر دیجیے۔ اس پر ابراہہ نے کہا، اے سردار قریش، میں سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے صرف اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظر میں خود کی عزت و وقار کم کر دیا ہے، کیونکہ ان چند مویشیوں کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے آیا ہوں۔ آپ نے اس سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ اس پر عبد المطلب نے فرمایا، مجھے تو صرف اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں۔
बल्कि अल्लाह का घर है, वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबा की कोई फिक्र नहीं। इस पर अबराहा ने कहा, ऐ सरदार मक्का, यह सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और सरजमीन से काबा का नामो निशान मिटा दूंगा। इसके बाद अबराहा ने सारे मवेशी को वापस करने का हुक्म दे दिया। अब्दुल मुतल्लिब अपने ऊँट और मवेशियों को लेकर मक्का वापस आ गए और आपने मक्का के सारे लोगों से कहा कि वो पहाड़ों और दर्रों में पनाह ले लें। यह कहकर खुद खाने काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर गिरिया वजारी के साथ अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब के पुजारियों के खिलाफ अपने अतात शारों की मदद फरमा। लिहाजा अबराहा जब अगली सुबह को अपने लश्कर के हमरा हाथियों की फौज को लेकर काबा को ढाने के लिए आगे बढ़ा और मुकामे मगमस में पहुंचा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। हर चंद कोशिश करने और मारने के बावजूद हाथी नहीं उठा। इसी दौरान अचानक कहर इलाही अबाबिल की शक्ल में नमूदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड चोंच और पंजों में तीन तीन कंकरियां लिए हुए हमलावर हुई और इस जोर की संगबारी की कि अबराहा की फौज बदहवास हो गई और भागने लगी। मगर कंकरियां कहर इलाही के ऐसे पत्थर थे कि जब परिंदे कंकरियों को गिराते तो हाथी के जिस्म को चीरती हुई निकल जाती और उसके परखच्चे उड़ जाते। लिहाजा अबराहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा ना बचा। एक रिवायत है कि अबाबिल जो कंकरियां लाई थी वो मसूर की दाल के बराबर थी और जब एक कंकरी अबराहा के जिस्म पर पड़ी तो उसकी उंगलियां तक टुकड़े टुकड़े हो गए। लिहाजा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के सूरा फील में इरशाद फरमाया है, ऐ नबी, क्या आपने ना देखा कि आपके रब उन हाथी वालों को क्या हाल कर डाला, उनके दाव को तबाही में बदल डाला और उन पर परिंदों की टुकड़ियां भेजी ताकि उन्हें कंकरी के पत्थरों से मारे तो उन्हें चबाए हुए भूसे जैसा बना डाले। नाजरीन, अबाबिल परिंदे के अंदर कुछ ऐसी खासियत है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उस परिंदे का इंतखाब किया। कुरान मजीद की 30वें पारे में अबाबिल पर पूरी एक सूरा मौजूद है। अबाबिल दुनिया का एक वाहिद परिंदा है जो लगातार 10 महीनों तक उड़ सकता है और इस 10 महीने के वक्फे में उसे कहीं पर आराम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक कि वो अपनी खुराक भी उड़ते उड़ते हासिल कर लेता है। उसकी खासियत है कि वो उड़ते वक्त अपना मुंह खुला रखता है, जिससे आसमान में उड़ने वाले कीड़े मकोड़े उसके मुंह में जाते रहते हैं। अबाबिल ज़्यादातर वक्त आसमान में उड़ते हुए ही गुजार देता है। यह भी अल्लाह की कुदरत है।